رسول پر سلام میرے حضور پر سلام رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل. لوگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں. ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے. آدم آئے گئے, موسیٰ آئے اور گئے, عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے, 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 عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے. جو محمد کا مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا, اولاد دینے والا, کشتیاں پار لگانے والا, مدد کرنے والا سمجھتا تھا فإن محمد قد مات, پھر سن لو تمہارا مشکل کشا مر چکا, تمہارے نبی مر چکے ہیں, تمہارے نبی پہ موت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کل دنیا میں بہت سے جاہل بے دین لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مر کر مٹی میں مل چکے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین, انہیں مت پکارو, وہ سن نہیں سکتے, ان کا جسم خاک ہو چکا ہے. اللہ اکبر. آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا درس دے رہا ہے, پھر اس بات پہ فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے. اللہ ہم سب کو دین حق کو سمجھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. زندہ ہے تو واللہ, زندہ ہے میری چشمہ عالم سے چھپ جانے والے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. سورہ مزمل میں آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے, بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا کہ تم پر حاضر و ناظر ہے. اور دوسری جگہ سورہ نساء میں آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے, تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں, اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائے. سبحان اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کہاں کانے لالے, کرامت پہ لاکھوں سلام. جب خود ہمارا رب تعالی اپنے حبیب کریم کو دنیا عالم میں حاضر و ناظر بنا کر لایا ہے, ساری امت کا نگہبان بنا کر لایا, تو ہم اور آپ خاک بشر کیا ہوتے ہیں جو حضور مصطفیٰ کریم کی شان کو گھٹائیں. آئیے حدیث شریف کی روشنی میں دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ انور میں زندہ و حیات ہیں. پہلی حدیث کریمہ, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا حرام کر دیا ہے. وہ زندہ و حیات ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے. حدیث شریف ابو داؤد السنن کی جلد 1 صفحہ 275, اور دوسری جگہ نسائی السنن جلد 3 صفحہ 91, تیسری جگہ ابن ماجہ شریف السنن جلد 1 صفحہ 345, چوتھی جگہ احمد بن حنبل المسند جلد 4 صفحہ 8. اس حدیث کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم اپنے جسم مبارک کے ساتھ زندہ و حیات ہیں. ان کے جسم کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا اور نہ قیامت تک کوئی پہنچا سکے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ حضور نبی کریم کو اللہ نے صفت دی ہے, یہ اللہ نے اپنے نبیوں کو صفت دی ہے. کیسے کہوں میری ہر ایک دعا بے اثر ہو گئی, میں جب بھی رویا میرے سرکار کو خبر ہو گئی. استغفر اللہ. ایسے لوگوں کا حال سوچ کے مجھے ان کا انجام سوچ کے ڈر لگتا ہے کہ ایسی بات کرنا معاذ اللہ رب العالمین کہ اللہ کے رسول سن نہیں سکتے, ان کا جسم مٹی میں مل چکا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ان کو مشکل کشا سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے. استغفر اللہ العظیم. جب قبر کی پہلی رات کو فرشتے مصطفیٰ کریم کا مبارک چہرہ دکھائیں گے, جب آقا کریم تشریف لائیں گے, تو فرشتے ہم سے پوچھتے ہیں تم نے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے, تو ہم فرشتوں کو یہ جواب دیں گے کہ یہ تو مٹی میں مل چکے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. یہ یہاں کیسے, کہ ہم یہی جواب دیں گے. اگر خدا نہ خواستہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ رحمت ہماری طرف سے پھیر لیا تو ہمارا کیا ہوگا. اللہ اللہ. ہم نے تو اپنی دنیا بھی برباد کر دی اور آخرت بھی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب اہل ایمان, اہل حق, اہل سنت والجماعت کو اپنے حبیب کریم کو زندہ و حیات جاننے اور ماننے والوں میں شمار کرے, آمین یا رب العالمین. دوسری حدیث کریمہ ابو داؤد السنن جلد 2 صفحہ 218, حدیث 2041. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا,
جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو بے شک اللہ تعالی نے مجھ پر میری روح لوٹا دی ہوئی ہے اور میری توجہ اس کی طرف مبذول فرماتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ وہ تیرا ہوگا کوئی جو مر کے مٹی میں مل گیا ہے گستاخ رسول، میرے نبی تو تب سے زندہ ہیں جب سے کائنات بھی مردہ تھی۔ تیسری حدیث کریمہ ہے دارمی کی، باب فضائل نبی کی۔ امام دارمی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ جب یزید نے مدینہ شریف میں حملہ کیا تو لگاتار 3 دنوں تک مسجد نبوی شریف میں نہ اذان ہوئی نہ جماعت قائم ہو پائی۔ حضرت سعید بن مصعب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 3 دنوں تک مسجد نبوی میں رہا، میں نے اس مبارک کمرے سے جس میں حضور نبی کریم اپنی مبارک قبر انور میں آرام فرما ہے 5 وقت کے اذان کی آواز سنی۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث کریمہ مشکات شریف کی صفحہ 154 پر حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے اس حجرے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور ہے یوں ہی ننگے سر آتی جاتی تھی کہ ایک قبر میرے شوہر یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور دوسری قبر میرے والد کی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، اور جب سے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کیے گئے ہیں تو میں جب کبھی بھی آتی ہوں تو شرم و حیا کی وجہ سے چادر خوب لپیٹ کر آتی ہوں۔ اس حدیث پاک سے اہل سنت کا ایک اور عقیدہ بھی خوب روشن ہو گیا الحمدللہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ خدا کے مخصوص بندے بعد وصال بھی اپنی قبروں سے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے زندگی میں دیکھتے ہیں، ورنہ رسول اللہ اور صدیق اکبر کی قبر انور پر شوہر اور والد ہونے کی بنا پر بے پردہ آنا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں دفن ہونے کے بعد پردے کے ساتھ آنا کا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ الحمدللہ آج اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ، تابعین اور اولیاء کرام کا تھا۔ اگلا مفہوم حدیث کنز المال کا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ کی قبر انور میں رکھا گیا تو آپ کے ہونٹ مبارک ہلنے لگے۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا کان رسول اللہ کے ہونٹ کے قریب کیا اور یہ سنا، اے اللہ میری امت کو بخش دے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ کہ ہم کبھی اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو یا رب حبلی امتی، میرے آقا بیمار ہوئے تو یا رب حبلی امتی، میرے آقا کا نغزہ کا وقت آئے تو یا رب حبلی امتی، میرے آقا کا ظاہری وصال ہو گیا اور آپ کو اپنی قبر انور میں داخل کر دیا گیا پھر بھی یا رب حبلی امتی۔ اے اہل حق سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، قربان جاؤ اپنی قسمت پر کہ ہمارے پروردگار ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اب ایسے نبی کی امت بنا کر بھیجا جو قبر میں بھی اپنی امت کو یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اب تو یہ واضح طور پر صاف ہو گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کی عطا سے حضور مصطفیٰ کریم اپنی قبر انور میں زندہ و حیات ہیں، اپنے جسم و روح دونوں کے ساتھ، اور جہاں چاہے جس کی امداد کر سکتے ہیں۔ آپ کے جسم کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا ہے، آپ بعد وفات بھی لوگوں کی امداد کرتے ہیں، اور بعد وفات بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب اہل ایمان کی ایسے جاہل بے دین لوگوں سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو سختی کے ساتھ مذہب حق اہل سنت والجماعت کے عقیدوں پر قائم و دائم فرمائے۔ اب آئیے ایک نظر آپ کو ان لوگوں کی بتا دیں کہ جو لوگوں کو گمراہ کر کے غلط باتیں بتا کر دین میں عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت 85 میں ارشاد فرماتا ہے تو کہ اللہ کے کلام کا کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ حصے کے منکر ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ منافقون میں آیت نمبر 3 میں، یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے اور دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے کہ وہ اب کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے تمام باطل فرقوں کے عقیدوں کو ظاہر کیا ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے علم غیب کو نہیں مانتے، ان کو حاضر و ناظر نہیں جانتے، ان کو مر کے مٹی میں ملا ہوا مانتے ہیں، ان کے اختیارات کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اپنے حبیب کریم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔